آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تربیت اولاد قسط 2۔ اس سے پہلے خطبے میں قسط 1 کے تعلق سے بچوں کے حوالے سے کچھ نصیحتیں کی گئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ بچوں کے تعلق سے کچھ نصیحتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، آج مسلم معاشرے میں بچوں کی قرآن و احادیث کی تعلیم و تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بچوں کی فطرت کو سامنے رکھ کر ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے بچپن سے ہی ان پر محنت کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ ایک موم کے مانند ہوتا ہے۔ آپ اسے جیسا ڈھالو گے ڈھل جائے گا، جس سانچے میں ڈالنا چاہو وہی روپ اختیار کرے گا۔ بڑے ہونے کے بعد اس میں پختگی آ جاتی ہے، پھر اسے بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بچے ایک سفید کاغذ کے مانند، وائٹ پیپر کے مانند ہوتے ہیں۔ اب اس سفید کاغذ پر قرآن و احادیث کی بھی چھپائی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر بری چیزوں کی بھی چھپائی ہوتی ہے۔ اب یہ ماں باپ پر دار و مدار ہے کہ اس وائٹ پیپر پر آپ قرآن و احادیث کی چھپائی کریں یا اس کے علاوہ دیگر بری چیزوں کی چھپائی کریں۔ جیسے کہ پہلے خطبہ جمعہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی تھی، ما من مولود الا فطرت علی الفطرۃ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ چاہے تو اسے یہودی بنائے، چاہے تو اسے نصرانی بنا دے یا چاہے تو اسے مجوسی بنا دے۔ تو یہ سارا دار و مدار ماں باپ کی تعلیم و تربیت پر ہوتا ہے کہ بچپن سے اس کی کیسی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں مسلم معاشرے میں اکثر و بیشتر والدین بچوں کو قرآن و احادیث کی تعلیم دینے کے بجائے بچوں کو دنیاوی تعلیمات کی طرف زیادہ توجہ دلاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے بھی والدین دیکھنے کو ملتے ہیں جو بچے کی فیوچر کے لیے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے اس وقت سے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے، وہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا، کہ اس کی دنیاوی تعلیم و تربیت کے لیے، اس کی فیوچر کے لیے سوچنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ آج ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، ایسے ماحول میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، اور جہاں پہ ہم اپنے بچوں کے لیے، ان کی فیوچر کے لیے ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے اس وقت سے ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم و دینی تعلیم و تربیت کے لیے ایسے ہی سوچیں اور خیال کریں، کیونکہ اکثر والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو اچھے سے اچھے تعلیم، معیاری تعلیم، دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، انگلش اسکول میں اور بڑے بڑے یونیورسٹی اور اسکولوں میں داخلہ دلواتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتا۔ اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ انگلش کے کچھ الفاظ بولنے لگتے ہیں تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ ان کا بچہ انگلش بول رہا ہے، حالانکہ ایسے ماں باپ کوتاہی کر جاتے ہیں، وہ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم کو معیاری دیتے ہیں پر اسلام کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ دوسرے کی تقلید میں اپنی پہچان کو ختم کر دینا، اپنی پہچان کو شرمندگی کا باعث سمجھنا، یہ غلط چیز ہے۔ اس لیے آج جس پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچیاں اور بچے کس طرح دین اسلام سے پھر رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے بچپن سے ہی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا اس کے لیے۔ لہذا ضرورت
اس بات کی ہے کہ ہم بچپن سے ہی بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، تب جا کر بڑے ہو کر یہ بچہ کچھ بڑا کام کرے گا۔ آپ سلف صالحین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے والدین نے بچپن سے ہی ان پر محنت کی ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے دونوں سائڈ جو لائبریری ہے، اس میں جو بڑی بڑی موٹی موٹی حدیث کی کتابیں ہیں، یہ وہ اسلاف ہیں جن پر اس کی ماں نے، ان کے والد نے بچپن سے ہی ان پر محنت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایسے شخصیات ہیں جنہوں نے قوم و ملت کے لیے بڑی خدمات انجام دی ہے۔ لہذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں۔ یہ کچھ باتیں تھیں تمہیدی طور پر جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر ہم غور و فکر کریں اور ان کے مطابق ہم عمل کریں۔ انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں قرآن و احادیث کے تعلق سے کچھ نصیحتیں والدین کے لیے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ باتوں کی تلقین کریں جو بہت ہی مفید ہے دور حاضر کے لحاظ سے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے کہ بچوں کو گالی گلوچ اور اسی طریقے سے بیہودہ گفتگو، فحش گوئی سے منع کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہم دیکھیں بچوں کے بگڑنے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی اسباب بہت ہی زور و شور سے چل رہا ہے کہ بچے ہمارے بد زبان ہو چکے ہیں، فحش گوئی، بد کلامی میں مبتلا ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زبان کی حفاظت کی اہمیت کی تعلیم دیں اور انہیں بتائیں کہ زبان کی حفاظت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو گالیاں دینے کے تعلق سے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ، کہ والدین کو گالیاں دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ کسی کی باپ کو گالی دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، آپ کسی کی ماں کو گالیاں دیتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ آپ کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ آپ اگر کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر آپ کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، گویا کی وجہ آپ ہی بنے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم اپنی زبان سے جو گالیاں بکتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے یا دوسروں کے لیے وہی گالی ہے، بلکہ یہ بھی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پلٹ کر وہ آپ کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو گویا کی وجہ ہم ہی ہوئے۔ لہذا بچوں کو ہم ہمیشہ اس بات کی تلقین کریں کہ وہ بد زبان اور گندی زبان گالیاں بکنے سے بچے، فحش گوئی، فحش کلامی سے بچے ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو بھی پہل کرے گا اس کا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہی ہوگا، جب تک کہ وہ سامنے والا زیادتی نہ کرے۔ یعنی اگر آپ کسی کو گالیاں دیتے ہیں اور اگر سامنے والا پلٹ کر اسی کی مقدار گالیاں دیتا ہے تو دونوں کے گناہ آپ کے اوپر ہی پڑے گا، ایک تو خود آپ کا بھی اور سامنے والے کا بھی، جب تک وہ زیادتی نہ کرے۔ لہذا گالیاں دینے سے بچوں کو منع کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، کہ مسلمان کو گالیاں دینا یہ نافرمانی ہے اور اسے قتل کرنا یہ کفر ہے۔ لہذا بچوں کو ہم ہمیشہ تلقین کریں کہ وہ کسی کو بھی گالی نہ بکے، خصوصاً اپنے والدین کو، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے دوسری نصیحت جو بچوں کو کریں وہ ہے بچوں کو خالی ٹائم میں فلم دیکھنے یا اسی طریقے سے جو شارٹ کلپ آج کل موبائل پہ بچے گھنٹوں پاس کر دیتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے گندی ناولیں، ڈائجسٹ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، ان چیزوں میں صرف غلط چیزوں کو اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے اخلاق و آداب میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو ان چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے انہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی تلقین کرے، سیرت طیبہ پڑھنے کی اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے اچھے واقعات پڑھنے کی تلقین کرے اور انہیں ان موضوعات پر کتابیں مہیا کرے تاکہ وہ اس سے استفادہ کرے۔ اس کے علاوہ خالی ٹائم
जो होता है बच्चों को बताएं कि ये बहुत बड़ी नेमत है। आज हम देखें अक्सर लोग दो नेमतें ऐसी है जो उन्होंने खुद अपना नुकसान कर रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निअमतानी मग़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहहतु वल फराग, कि दो नेमतें ऐसी है जो लोगों ने काफी नुकसान कर रखा है। उनमें से एक ये है सेहत और तंदुरुस्ती, और दूसरा है फारिग औकात, यानी आपके पास जो खाली टाइम है ये इन दोनों चीजों का आज मुसलमानों ने भुला दिया है बिल्कुल। लिहाजा बच्चों को बताएं कि खाली टाइम ये बहुत ही बड़ी नियामत है, हम इसकी गनीमत को समझे। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है इग़तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, कि 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। उन्हीं में से एक चीज है वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, कि मशगूलियत से पहले अपनी फारिग औकात को, अपने खाली टाइम को गनीमत समझो। लिहाजा बच्चों को बताएं कि फारिग औकात में अच्छे से अच्छे काम करें और बेकार और बेहुदा गुफ्तगू और इसी तरह बेकार चीजों में ज़ाय न करें, और दीगर कुतुब अहादीस वगैरह का मुताला करें। बच्चों की इन बातों की हम जरूर तलकीन करें। इसी तरीके से एक चीज है बच्चों की बिगड़ने की जो बहुत ही ज्यादा बहुत असबाबों में से एक सबब है, वो है बुरी सोहबत। यानी आज बुरी सोहबत की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। बुरी सोहबत से बच्चों को रोकना ये अज़हद जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के जरिए से अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल बयान करते हुए फरमाया, बहुत ही बेहतरीन मिसाल दी कि मसलुल जलीस अस्सालिह वस्सू कहामिलिल मिस्की व नाफ़िल कीर, फहामिलुल मिस्की इम्मा अन युहरियका व इम्मा अन तब्ताअ मिन्हु व इम्मा अन तजिद मिन्हु रिहन तय्यिबतन व नाफ़िहुल कीर इम्मा अन युहर्रिक़ सियाबका व इम्मा अन तजिद रिहन ख़बीसतन। बुखारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल कस्तूरी उठाने वाले, कस्तूरी बेचने वाले इंसान और भट्टी में फूंकने वाले इंसान की तरह है। कि कस्तूरी बेचने वाला इंसान, उठाने वाला इंसान या तो आपको खुशबू हदियतन देगा, तोहफे में देगा, या आप उससे खरीदेंगे, या कम अज कम आपको अगर उसने तोहफे में, गिफ्ट में खुशबू न दिया या आपने उससे ना खरीदा तो कम अज कम आपको उससे अच्छी खुशबू जरूर मिलेगी। और बुरे दोस्त की मिसाल भट्टी में फूंकने वाले इंसान की तरह है, या तो वो आपके कपड़े को जला डालेगा या कम अज कम आपको बदबू जरूर आएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही प्यारे अंदाज में अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल बयान की। लिहाजा हम बच्चों को हमेशा अच्छे दोस्त के साथ रहने की तलकीन करें, क्योंकि अच्छे दोस्त हमेशा आपके बच्चों को अच्छाई की तरफ रहनुमाई करेगा और बुरे दोस्त जो होंगे वो हमेशा बुराई की तरफ रहनुमाई करेगा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे दोस्त के साथ रहने की तलकीन करें और हम ध्यान भी दें कि हमारा बच्चा किसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, किसके साथ उनकी दोस्ती है, ये सारी चीजों का हम ध्यान दें। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, यानी आपका दोस्त जैसा होगा, आप सामने वाले जैसा होगा, उसी तरह आपकी भी नेचर हो जाएगी। लिहाजा दोस्ती ये बहुत बड़ी नियामत है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे दोस्त के साथ रहने की तलकीन करें। इसी तरीके से औलाद को गाने सुनने से भी रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाने सुनने से ये दिल मुर्दा हो जाता है, और जब दिल मुर्दा हो जाएगा हम समझ सकते हैं फिर हम नेकियां नहीं कर सकते, भलाइयां नहीं कर सकते, हम बुराइयां ही बुराइयां करेंगे। इससे अखलाक व आदाब में बिगाड़ पैदा हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीरा वल-खम्र वल-मआज़िफ़, कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग जरूर आएंगे जो ज़िनाकारी, रेशम का लिबास, शराब नोशी और मौसीकी को, गाने को हलाल तस्वुर कर लेंगे। आज हम देखें ये 4 चीजें हमारे मुआशरे में धड़ल्ले के साथ पाई जाती है। गोया कि ऐसे लगता है कि ये चारों चीजें हलाल है, जबकि ये बिल्कुल हराम है, कबीरा गुनाहों में से है। आज हमारे बच्चे को देखें, छोटे छोटे बच्चे शराब नोशी, जिनाकारी जैसे बुरे अमाल में मुलव्विस है। इसी तरीके से गाने सुनना ये इस कदर इसमें मुलव्विस है, क्या आप अंदाजा नहीं लगा सकते। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल
اور گانے سننا، گندے گندے شارٹ کلپ وغیرہ سننا، یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے نیچر میں ہو گئی. لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے بچوں کو گانے سننے سے بچانا چاہیے. اور آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زناکاری اور شراب نوشی جیسے بڑے ہی بھیانک اور خطرناک گناہوں کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے. لہذا گانے سننے سے اپنے بچوں کو ضرور روکنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو کھانے پینے کے آداب بھی سکھلائیں. انہیں بتائیں کہ بسم اللہ کر کے پڑھ کے کھانا چاہیے، دائنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آج ہم دیکھیں ہمارے بچوں کے تعلق یہ ساری دینی تعلیمات بالکل ناپلید ہیں، ناآشنا ان ساری چیزوں سے. ہمارے بچے یہ ایک ٹرین ہو چکی ہے کہ بچے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں معلوم نہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی، اس کے بعد کی، واش روم میں جانے کی، اس سے نکلنے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی دعائیں معلوم نہیں. اور اگر بچوں سے اگر ہم کسی فلم کی اسٹوری سنیں تو 3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی اسٹوری وہ دھڑلے سے سنا دیتے ہیں، 4 5 منٹ کے گانے وہ سنا دیتے ہیں. اور اگر ان سے ایک دعا پوچھ لیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا. کھانے سے پہلے کی دعا صرف بسم اللہ، اگر بچے کو ہم پوچھ لیں تو وہ بھی نہیں بتا سکتے. یہ آج ہمارے معاشرے کے بچوں کی یہ حالت ہے اور اس کے ذمہ دار والدین ہے. لہذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو کھانے پینے کے آداب اور دیگر بہت سارے آداب ہیں، مسجد میں داخل ہونے کے، مسجد سے نکلنے کے، گھر میں داخل ہونے کے، گھر سے نکلنے کے کیا آداب ہیں، ان سے ہم ضرور اسے روشناس کرائیں، اسے ضرور بتائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا تھا. کھانے کے لیے بیٹھے تو میرا ہاتھ دسترخوان میں پلیٹ میں ادھر ادھر جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ اے بچے بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی بچوں کو. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جب سے سنی، یہ نصیحت جب سے سنی، اس کے بعد میں پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق ہی کھانا کھاتا رہا. لہذا ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو کھانے پینے کے آداب ضرور سکھلائیں. اسی طریقے سے ایک نصیحت ہے وہ یہ والدین کے لیے کہ بچوں کے ساتھ عدل و انصاف قائم کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر کئی اولاد ہیں تو آپ کسی کو کوئی چیز دیں تو کسی کو مہنگی، کسی کو سستی، یا کسی کو دیں یا کسی کو نہ دیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے بچوں کے درمیان، چاہے وہ مال تقسیم کرنے کے تعلق سے ہو یا گھر کے دیگر چھوٹے چھوٹے ضروریات کی چیزیں، مثلا کپڑے دلوانا یا کھانے پینے کی چیزیں دلوانا، ان میں بھی عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری والد نے مجھے کچھ مال دینا چاہا تو میری ماں نے کہا کہ جب تک آپ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی نہیں بنا لیتے میں اسے ناپسند کرتی، میں اس سے پسند نہیں کرتی. چنانچہ میرے والد نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اپنے تمام اولاد کے ساتھ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں، یعنی برابر حصہ دینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ان کے والد نے، کہ نہیں، میں صرف اس کے ساتھ ہی ایسا کرنا چاہتا ہوں، اسے ہی مال دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل و انصاف قائم کرو. اسی طریقے سے دوسری روایت میں ہے انی لا اشہد علی جور، کہ میں ظلم پر گواہی نہیں بن سکتا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان ناانصافی کو ظلم سے شمار کیا ہے. لہذا ہم اپنی اولاد کے درمیان ضرور عدل و انصاف قائم کریں. اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. یعنی اگر بیٹے ہیں کسی کے پاس اور کسی کے پاس بیٹیاں تو بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کرتے ہیں. مثلا بیٹے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، انہیں اچھی سے اچھی چیزیں لا کے دیتے ہیں، اور بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں. گویا کہ یہ کفار و مشرکین کی جو عادت تھی، جو اطوار تھی دور جاہلیت کی، وہ ہمارے اندر بھی آ چکی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ،
جب کفار مشرکین کو بیٹیوں کی خوشخبری سناتے تو ان کا چہرہ جھک جاتا تھا، کالا ہو جاتا تھا اور وہ ہمارے غصے کے بھڑک اٹھتے تھے۔ لہذا بچے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان جو ہمارے اندر جو بری صفت ہے کہ ان کے درمیان ہم عدل و انصاف نہیں کرتے، یہ بہت ہی بری صفت ہے، یہ کفار مشرکین کی صفت ہے، ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً تعلیم دیتے رہے۔ باپ اپنے بچے کو تعلیم دے کہ وہ ماں کی فرما برداری کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کا کہا مانے، اسے جھڑکے نہ، اسے اف تک بھی نہ کہے۔ اسی طریقے سے ماں اپنے بچوں کو کہے کہ ماں باپ کا خیال رکھے، ان کی بات کو مانے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی بات کو مانے، ایک دوسرے کو وقتاً فوقتاً ان باتوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ حضرات کے سامنے جو لقمان حکیم کی چند نصیحتیں بیان کی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی نصیحت تھی کہ والدین کے ساتھ اطاعت و فرما برداری کرنا، خصوصاً والدین ماں کے ساتھ حسن فرما برداری کرنا یہ زیادہ افضل ہے، اور لقمان حکیم کی نصیحت میں ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی زیادہ تلقین ہے۔ اسی طریقے سے قرآن و احادیث میں بھی بہت ساری جگہوں پر ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی، ان کی فرمانبرداری کرنے کی بہت زیادہ ترغیب و ترہیب ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے نصیحت کرتے رہیں کہ ان کی فرمانبرداری کریں۔ اسی طریقے سے اولاد کو یہ نصیحت کریں کہ پاکی و صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ پاکی و صفائی یہ ایسی چیز ہے جسے قرآن و احادیث میں نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی یہ آدھا ایمان ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے اور پاکی و صفائی کا خیال رکھنے والے کو پسند کرتا ہے۔ لہذا بچوں کو تلقین کرے کہ وہ پاکی و صفائی کا خیال رکھے، اپنے کپڑے کا، اپنے جسم کا، اپنے گھر کا اور دیگر آس پاس کے جگہوں کا خیال، پاکی و صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے مسلم معاشرے میں کس طرح گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ آج لوگوں میں یہ چیزیں عام ہے کہ اگر آپ کو مسلم معاشرہ دیکھنا ہو، جائزہ لینا ہو تو آپ ان کے محلے میں چلے جائیں، ان کے محلے کی گندگیاں دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہ مسلم معاشرہ ہے، جہاں جس امت کے ماننے والے ہمیں جس تعلیم کی فالو کرنے والی جس تعلیم کو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکی و صفائی یہ آدھا ایمان ہے۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہم گندگی اور دیگر بری چیزوں کے تعلق سے ہم جانے جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو پاکی و صفائی ستھرائی رہنے کی تلقین کریں اور خود بھی ہم پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے جس طرح ہم والدین اپنے بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم و تعلم کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح دینی تعلیم دینا بھی ان کے لیے لازم و ضروری ہے۔ خاص کر کے آج کے دور میں دینی تعلیم و تربیت دینا بچوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور اس حوالے سے سب سے پہلے آپ بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور انہیں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے کہیں۔ اگر وہ حافظ بن جاتا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہی بچوں کے ذریعے سے قیامت کے دن بچوں کے والدین کے سر پر تاج پہنایا جائے گا۔ اگر پورا قرآن مجید حفظ نہ کر سکے تو کم از کم اما پارہ 30واں پارہ ضرور حفظ کرائیں، اور اسی طریقے سے ان کے علاوہ دیگر منتخب آیات بھی یاد کروائیں اور منتخب احادیث وغیرہ بھی یاد کرائیں، اور عقیدہ وغیرہ کی تعلیم بھی ہم بچوں کو ضرور دیں۔ الحمدللہ اس مدرسے کے اندر یہ سارا منظم و سسٹم ہے، اور بچوں کو کم از کم 6 سال کا جو کورس ہوتا ہے اس میں اما پارہ ضرور یاد کرایا جاتا ہے پورے 6 سال کے اندر۔ تو یہ آپ کی بچوں کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے کہ آپ بچوں کو مکتب میں اسلامی تعلیمات کی طرف دھیان دیں اور انہیں داخلہ دلوائیں، تاکہ آپ کا بچہ دینی تعلیم و تربیت سے روشناس ہو سکے۔ اسی طریقے سے والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچیوں کے لیے بچپن سے ہی پردے کا اہتمام کریں۔ آج ہم دیکھیں ہماری بچیاں 10 سال کی 12 سال کی ہو جاتی ہیں اور بغیر دوپٹے کے گھومتی رہتی ہیں۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن مجید کے اندر یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلم امتوں، تمام مسلم خواتین سے پردہ کرنے کی تلقین کرے اور انہیں کہے کہ ایک بڑی چادر کے ذریعے سے اپنے سر سے لے کے پاؤں تک ڈھک لیا کرے، اور تاکہ وہ پہچانی جائے اور ان کے ساتھ اذیت اور تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ اس آیت کے اندر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام امت مسلمہ کی خواتین کو یہ حکم دے کہ ایک بڑی چادر کے ذریعے سے سر سے لے کے پاؤں تک ڈھک لے اور پردے کا اہتمام کرے۔ اس کی حکمت یہ بتلائی گئی ہے کہ یہ تاکہ وہ پہچانی جائے کہ یہ شریف گھرانے کی عورت ہے، اور باپردہ ہونا یہ باحیا کی دلیل ہے، اسی طریقے سے بے پردہ ہونا یہ بے عزتی کی دلیل ہے۔ لہذا اس آیت کریمہ کے اندر یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم شریف گھرانے کی عورتیں کہلانے کے مستحق اگر ہوں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پردے کے اہتمام کریں اور بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو پردے کے اہتمام کرنے کی ضرور تلقین کریں، خصوصاً جب ہمارے بچیاں، ہماری ماں بہنیں بازار میں جائیں تو پردے کا ضرور اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب عورتیں گھر سے نکلتی ہیں تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اگر ہم پردے کا اہتمام کریں گے تو لوگ یہ جان جائیں گے کہ یہ شریف گھرانے کی عورت ہیں، پھر ان کے ساتھ زیادتی اور تکلیف و پریشانی نہیں ہوگی، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فلا یؤذین، ان کے ساتھ کوئی زیادتی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچپن سے اپنی بچیوں کو پردے کے اہتمام ضرور کروائیں۔ اسی طریقے سے ایک اور نصیحت ہے جو بچوں کو دینے کی ضرورت ہے، ایک جامع حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے کئی نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں ہم سب کے لیے چاہے وہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں بہت ہی قیمتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، کوئی نفع بخش نصیحتیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، کہ اے بچے میں تمہیں آج نفع بخش باتیں بتانا چاہتا ہوں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں نفع پہنچائے گا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کیوں نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نصیحتیں کی وہ تھی احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اپنے دین کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن احکام کو نازل کیا ہے اسے مانے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو جو دوسری نصیحت کی وہ یہ تھی احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ تم اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو حد مقرر کی ہے، جس کام کو کرنے کے لیے کہا ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحتیں جو کہ حضرت ابن عباس کو یہ تھی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی تم مانگو تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگو۔ اسی طریقے سے چوتھی نصیحتیں کی کہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تبارک و تعالی سے ہی مدد طلب کرو۔ یہ کچھ نصیحتیں تھی، اور بھی کچھ چیزیں رہ گئی اور ٹائم ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس کے اگلے پارٹ میں یہ ساری چیزیں کور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر جو کہی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ اور ایک شاعر کا قول ہے، آدمی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ آپ بچے کو اگر بچپن سے اس کے دینی تعلیم و تربیت دیں گے تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی آنکھوں کی یہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی. اور بچپن سے ان کی دینی تعلیم و تربیت کے اہتمام کرنا یہ ایسے ہے جیسے کہ پتھر پر نقش کرنا، یعنی پتھر پر کوئی چیز اگر آپ بنائیں تو وہ مٹتی نہیں ہے. اسی طریقے سے بچپن سے ہی اگر آپ کی دینی تعلیمات کریں اگر اپنے اولاد کو، تو انشاءاللہ آخرت تک قیام جب تک وہ زندہ رہیں گے تب تک وہ باتیں ان کی ذہن میں نقش رہیں گے اور ان کے مطابق وہ عمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی دینی تعلیمات دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جب تک ہم زندہ رہے ایمان پر رہے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.